کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں. اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے. اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ, پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں؟ ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے. ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے, کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے, سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے, سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے. اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہمارے وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں, عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے. ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے. آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں. ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے, تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنوں میں تبدیلی لائے. میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں. اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا. اپنے روش پر تبدیل کرنا پڑے گا, اپنے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا اور اس پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا. پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے. یہاں پر عدلیہ پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. یہاں پر فوج بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. لیکن سب ہمیں اپنا ماتحت سمجھتے ہیں. آج یہاں بات کرو توہین عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے. آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں, ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں, آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس پر آپ بحث کریں, ایجنسیاں آ جاتی ہیں آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے, تو اس لیے اصلاح کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں. جی اصلاح کے لیے تو بالکل بس میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں. میں ان کو تنقید تو نہیں کر رہا, سر آنکھوں پر عدالتیں فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ. جی تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ججز ہمارے سر آنکھوں پہ, کیونکہ لکھا ہوا ہے تو اس لیکن لیے ان کے نظام کو تو ٹھیک کریں. جی تاکہ وہ جبر تو نہ کریں, آئین سے تجاوز تو نہ کریں, اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں, پارلیمنٹ کا تقدس نہ خراب کریں. ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. آپ کسٹوڈین ہیں, آپ نے صحیح کردار ادا کیا ہے, اور صرف ایوان کی بلڈنگ نہیں, لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں. وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کی اجازت کے بغیر. تو یہ ساری وہ صورتحال ہیں. وہ بھی مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا تھا اس کے بعد سب نے مل کے ڈلوایا تھا کہ لاجز بھی پارلیمنٹ کا حصہ گنا جائے گا, تو وہاں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ہے بھی نہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. ٹھیک ہے, ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے, لیکن صرف سینیئرٹی میں تو کافی نہیں ہوتی. ذرا ریکارڈ دیکھا جائے, اہلیت کتنی ہے اس کی, ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی. فالج زدہ معذور آدمی کو بھی آپ کہہ دیں کہ وہ چیف جسٹس ہو, چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو
ہمیں اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو، اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، پیدل لائے جائیں، 3 کے لائے جائیں یا 5 کے لائے جائیں، لیکن اصلاح کی طرف تو جائیں۔ ممکن ہے میری رائے غلط ہو، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی حتمی بات ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کو پر اعتماد کیا جائے، اس کی کمیٹی بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، سوچے اس بات پر کہ ہم نے عدلیہ کے اندر اصلاحات کیسے لانی ہے اور ایوان میں پیش کیے جائیں۔ تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ میری جماعت اس کے لیے سنجیدہ ہے، اور شاید ہم اپنے وکلاء کے مشورے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تجاویز ایوان میں لائیں گے بھی، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس ملک کے اداروں کی اصلاحات کی طرف جائیں، اور اداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے راستے ہم بند کر دیں، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو۔ اگر پارلیمنٹ، آپ بھی ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے یہ تنقید نہیں کرنی، اگر میں پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اپنے حدود کا احترام کرتا ہوں تو فوج کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا، اور ججز کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ اصول ہونا چاہیے۔ تو ان کی تقرری کے لیے بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے، عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے، آئینی امور پر کون غور کرے گا، عام آدمی کے مقدمات پر کون غور کرے گا، 60,000 پینڈنگ کیسز جو ہے وہ کس طرح طے ہوں گے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں ان کی اصلاحات کی طرف بڑھنا ہوگا۔ میں اس وقت حکومت کو خاص طور پر اور ٹریجری پہ بیٹھے ہوئے معزز اراکین کو خاص طور پر اس طرح متوجہ کروں گا کہ سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، آپ کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے، اپوزیشن کو اعتماد ملیں، ہمیں اعتماد ملیں، ورنہ پھر ہم خود اصلاحات کی تجاویز اپوزیشن دوستوں کے مشوروں کے ساتھ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ چند روز قبل اس پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر، اس کے حدود میں